عمران خان کا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. اگر عمران خان کا جھگڑا تھا تو چند فوجیوں سے تھا. فوج جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی قوم کے لیے, کسی ملک کے لیے. فوج کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ عوام کی پسند سب کی پسند, عوام کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب. ساجد خان صاحب, ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی جی, بہت شکریہ آپ نے بلایا. جی خان صاحب, اللہ کی شان دیکھیں, اور جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے تو مہربان دیکھیں. جنرل عاصم منیر نے ریٹائر ہو جانا تھا, جی ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ وہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بن گئے ہیں. کم از کم اگر اللہ ان کو سلامت رکھے, سب کو سلامت رکھے, تو 3 سال تو پکے ہیں, اور اس کے بعد 3 سال مزید بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد بھی پاکستان میں مواقع بہت موجود ہوتے ہیں. جی ہاں, کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. بس ان کو 3 سال ہی رہنا چاہیے سر. اگر آپ فوج یہ چاہتی ہے کہ جمہوریت رہے تو ان کے لیے 3 سال بہت ہے سر. اور جنرل ان کا آنا بہت اچھا ہے سر, کیونکہ ان کی غیر جانبداری کے حوالے سے کوئی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کا نام کسی نے نہیں دیا. اچھا جی. ان 5 ناموں میں, کیونکہ سینیورٹی کے حوالے سے 5 نام جانے تھے, جس سے ٹاپ آف دا لسٹ یہ تھے, اور 6ٹھا نام بھی ایک آ گیا تھا. اور کس کے کہنے پہ ہو گیا. اور حیرانگی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے وہ 6ٹھا نام کیوں شامل کیا. اگر گورنمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی تو اس کو 6ٹھا نام شامل نہیں کرنا چاہیے تھا, جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی اور فریق بھی اس میں شامل تھے اور پریشر ڈال رہے تھے کہ ان کی مرضی سے کوئی جنرل بنایا جا سکتا ہے. ہاں جی, اگر وہ بن جاتا تو پھر 5-6 جو ہے یہ اوپر والے سب غیر ہو جاتے, انہیں سبکدوش کر دیا جاتا. اچھا خان صاحب, آج نئے آرمی چیف کی تقرری کو 2-3 دن ہو گئے ہیں. جی جی, بھارت میں مسلسل تقریب محسوس کی جا رہی ہے. بہت پریشانی ہے ان کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی تو ہم نے بنانا ہی تھا. نہیں سر, دیکھیں بات کوئی بھی ہوتا تو یہی ہوتا. ان کو پریشانی یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی آ گیا جس کی کوئی سیاسی جو لوگ تھے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا, وہ غیر سیاسی طور پہ آیا سر. یہ ان کو پریشانی ہے. دوسری پریشانی ان کو یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے معاملات میں یہ بہت سارے ایسے اقدامات کیے فوج کے اندر جس سے بھارت کو یہ شک ہوا کہ یار یہ بہت خطرناک جنرل ہے. وہ یہ کسی قسم کے سیاسی معاملات میں شامل. پلوامہ والا بھی ان پر الزام ڈالتے ہیں. جی ہاں, بالکل اسی وجہ سے. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو مشکوک بنا دیا جائے, اور انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے. وہ ایک وکیل کی طرح کام کر رہے ہیں, اور ایسا وکیل جو مقدمہ ہار جائے لیکن شور بہت مچا. اچھا, وہ جشن منایا گیا, جنرل عاصم منیر صاحب کو تعینات کیا گیا, پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا جشن منایا گیا. تو کیا وہ جشن ان کی آمد کا تھا یا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نہ لینے کا تھا؟ کیونکہ وہ بھی پریشانی تھی, فکر تھی ان لوگوں کو. سر میرا خیال ہے کہ وہ جشن جو تھا نا سر, وہ پی ٹی آئی نے عوام کا موڈ دیکھنے کے لیے بنایا, اور دیکھیں کتنے لوگ آئے. ہاں جی, اب دیکھیں نا, وہ جشن کے لیے کون آتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمران خان کا جو موقف تھا اور فوج نے جو وتیرہ اختیار کیا, عوام نے اس کو پسند کیا. اور فوج کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ عوام کی پسند سب کی پسند ہے, عوام کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹسل عمران خان کی فوج کے ساتھ تھی یا کچھ لوگوں کے ساتھ تھی؟ جی, فوج کے ساتھ کوئی ٹسل نہیں تھی. عمران خان بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی فوج جو قابل احترام ہے, ہمیں پاکستانی فوج چاہیے. اور فوج جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی قوم کے لیے, کسی ملک کے لیے. اور فوج نے بہت کام کیا. ابھی بھی فوج, مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس وقت جو فوج کام کر رہی ہے, خصوصاً سیلاب کے حوالے سے, اسے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری فوج تو سیاسی معاملات میں الجھی ہوئی تھی سر. اب شکر ہے کوئی نجات مل گئی, دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان کا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, اور اگر عمران خان کا جھگڑا تھا تو چند فوجیوں سے تھا. اچھا جی. اچھا, یہ صورتحال بھی ہمارے سامنے آتی رہی. کہتے تھے جی کہ اگر عاصم منیر کو سربراہ بنایا جاتا ہے تو عمران خان شدید رد عمل دیں گے. جی جی جی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ صدر الوی صاحب وہاں سے آتے ہیں, عمران خان سے ملتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں. بالکل. دیکھیں میرا خیال ہے یہ لوگوں نے یہ بہت ساری باتیں بنا لی, وہ بنائی جاتی ہیں دونوں فریقوں کو بند کرنے کے لیے. جنرل کیونکہ سینئر جنرل تھا, وہ سوچتا بھی ہوگا میرا خیال ہے کہ میں سینئر ہوں, مجھے بھارت کو حیثیت دی جائے. اور سیکنڈ یہ کہ عمران خان بھی سوچتا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ لوگ جو ہیں مشکوک ہیں, ہمیں جنرل سے کوئی غرض نہیں, ہمیں ایسا جنرل چاہیے جو متفقہ طور پہ ہو. اور متفقہ طور پہ کون کرے گا؟ وزیر اعظم پاکستان, جو خود مشکوک ہے سر. ایک وزیر اعظم کے اوپر لندن میں عدالت نے ان کے اوپر الزام لگایا اور انہیں بتایا
کہ جناب یہ بات ہے. انہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں پہ آ کے اخلاقی طور پہ سبکدوش ہو جاتے ہیں کہ جناب میں اب وزیر اعظم نہیں جاتا. لیکن نہ کیونکہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ وہ جمہوریت پسند ہے، نہ وہ جمہور ہیں. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ بہت صحیح ہوا سر. اور دیکھیں کتنا صحیح ہوا ہے کہ فوج کے اندر ایک دم ٹھنڈک آ گئی ہے. اب فوج کے اندر بھی کیا، عام لوگوں میں بھی جان جو تھا، بالکل بالکل. دیکھیں عام لوگ خوش ہوئے ہیں. اب کمال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے جو سیاسی آگ لگی ہوئی تھی نا وہ بالکل ختم ہو گئی سر. ہاں جی. اور ایک قسم کی مصنوعی تھی. اور نہ ہی دیکھیں مبارکباد دینی تو ایک ہمارے یہاں روایت اور ریت ہے نا. زرداری صاحب کا رد عمل دیکھ لیں، چھوٹے میاں صاحب کا رد عمل دیکھ لیں، مسلم لیگ نواز کا رد عمل دیکھ لیں. دیکھیں نا وہ رد عمل کسی بھی طور مناسب نہیں ہے اور اچھا نہیں لگتا. ایک نیا آدمی آیا ہے، آپ اس کو ویلکم کریں، اس کے ساتھ چلیں اور اس کو اچھے طریقے سے چلنے کا موقع دیں. کیونکہ عاصم نصیر ایک دن میں تو ٹھیک نہیں کر سکتے سر. اگر نیا کوئی آئی جی آ جائے تو ان تمام تھانوں کو دن میں ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹائم لگتا ہے سر، اور ٹائم لگے گا. کچھ لوگ اپنی عادت ابھی بھی نہیں بدلیں گے، تنگ کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے اور تنگ ہوں گے. لیکن ایک پالیسی آ جائے گی فوج کے لیے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو یہ نہیں کرنا. اچھا، عمران خان کی طرف سے جو بیانات آتے رہے، اچھا واضح طور پہ تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی بالکل. لیکن جو لوگ ملاقاتیں کر کے آتے تھے وہ یہی بتاتے تھے جی عمران خان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. عاصم منیر کا نام لے کے پہلے نام نہیں لیتے تھے، اشارہ کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ سامنے آنے لگا جی انہوں نے کہا جی ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے، باقی جو بھی ہو جائے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا بلف تھا عمران خان کی طرف سے؟ یہ بالکل بلف تھا. لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش تھی اور اس میں ہمارا میڈیا بہت شامل رہا اور اسپیشلی پرنٹ میڈیا نے بہت خراب کیا. عاصم منیر کی میرا خیال ہے کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہ ہی اتنے دوستی رہی نہ ہی اتنی دشمنی رہی. وہ ایک پروفیشنل سولجر ہے. جس زمانے میں ISI کے ساتھ تھے وہ، انہوں نے عمران خان کو بہت سارے ایسے مشورے دیے تو جو ریاست کے لیے ضروری تھے. اگر انہوں نے کسی شخص کے بارے میں بتایا کہ سر اس شخص کی وجہ سے آپ کے نام پہ ٹھپا لگ سکتا ہے تو کوئی بری بات نہیں. اس میں سب سے کمال کا کھیل جو پیش کیا سر وہ باجوہ صاحب نے. باجوہ صاحب خود بھی عاصم منیر کو پسند نہیں کرتے تھے. اچھا جی. کمال تو یہ ہے سر. ہاں جی. اور ان کے لیے بہترین موقع تھا یہ کہ جب عمران خان نے کوئی ایسی بات کی جس سے یہ لگے تو ان کا جناب میں اسے بدل دیتا ہوں. اور ان کے بدلنے کے بعد انہوں نے اپنے پسند کا بندہ لے کے آیا جو دونوں طرف سے کھیل سکے اور خوب کھیلا سر. اور وہ بندہ ایسا تھا جسے امریکہ بھی بہت پسند کرتا تھا. لیکن یہ ساری چیز. اچھا پھر یہ عاصم منیر جنرل فیض کو بھی جانتے ہیں، گجرانوالہ کے کور کمانڈر رہے عاصم منیر صاحب. اس دوران ان پر وہاں پہ ماسٹر ٹائلز کے اونر جو ہیں ان سے منسوب ایک خط سامنے آیا جس میں اس کو سب زیادہ آپ نے ہائی لائٹ کیا تھا اس وقت. ہاں جی، وہ ہم تھوڑا کلپ بھی چلا دیتے ہیں اس کا اور پورے کا پورا ہم رکھ دیتے ہیں اس میں ڈسکرپشن میں. یہ اقبال محمود شیخ ان کا نام ہے. ٹائلز کا بہت بڑا ان کا کاروبار ہے. ان کی طرف سے یہ خط جاری کیا جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں. اس کے مندرجات جو ہیں نا وہ انتہائی متنازع ہیں، مضحکہ خیز قسم کے ہیں، کردار کشی کرنے والے ہیں. وہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں وہ لیٹر پورے کا پورا سنا بھی دیا تھا. اور اقبال محمود شیخ صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی امیر آدمی ہیں. پاکستان میں مہنگی ترین شادی ان کی بیٹی کی ہوئی تھی. شیخ صاحب جو ہیں ان کے گجرانوالے میں جو سیاسی اشرفیہ ہے مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ گزشتہ الیکشنز کے اندر انہوں نے پارٹی فنڈ میں خاصے پیسے دیے. تو بہرحال ڈانڈے جو ہیں کہیں نہ کہیں سے سیاسی اشرفیہ تک بھی پہنچتے ہیں. 5 تاریخ کو یہ لیٹر بھجوایا گیا عمران خان کو، وزیر اعظم کو، مبینہ طور پہ اقبال شیخ کی طرف سے. اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ پچھلی جمعرات کو مجھے جنرل صاحب نے بلایا. گویا یہ بات اتنی پرانی نہیں ہے، جون کے مہینے کی ہے یا جون کے 1-2 دن پہلے کی بات ہے. جنرل عاصم منیر کی اپنی شخصیت جو ہے وہ بہت سوبر ہے اور فوج میں وہ اچھے طریقے سے یاد کی جاتی ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جوانوں میں بھی مقبول ہیں اور وہ کسی متنازع معاملے میں پڑتے نہیں ہیں. پیشہ وارانہ صلاحیتیں ان میں بہت ہیں، لیکن تمام تر جنرلوں کو اس طرح ترقی نہیں ملتی کہ وہ چیف بن جائیں. اچھا، تو اس حوالے سے ماسٹر ٹائلز کے مالک سے وہ خط منسوب کیا گیا جی انہوں نے مجھ سے 90 کروڑ روپے مانگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب کے دامن پہ ایک داغ ہے؟ نہیں سر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایسا کچھ سلسلہ نہیں تھا لیکن اس میں جنرل صاحب شامل نہیں تھی خوش قسمتی سے. کیونکہ وہ ٹائلز والے ان کی جو ٹائلیں ہیں وہ افغانستان سے آگے سمرقند وغیرہ جاتی ہیں تو اور وہ جاتی بھی تھیں غیر قانونی طریقے سے، کو ٹیکسیشن نہیں ہوتی تھی. فوج کے ایک شعبے نے جو وہاں پہ بنا رہے ہیں بارڈ
انہوں نے کہا جناب ان سے کچھ پیسے لیں تاکہ باڑھ کا خرچہ کم ہو ہمارے اچھا پاس. تو انہوں نے جنرل صاحب کو نہیں بتایا کہ آپ نے اقبال صاحب سے کیوں ملنا ہے. انہوں نے کہا جی وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ذرا ان کو اچھا جیسا وہ سیٹھ عابد کے بارے میں مشہور ہے جی عمومی طور پر، اچھا ویسا ہی ان سے وہ کام بالکل لینا ایسا چاہتے ہوا. اور جنرل ہیں. صاحب نے سینئر کی بات کی ان کی اچھی کی، لیکن جنرل صاحب بڑے کاہے ہیں. کوئی ریکارڈ نہیں تھا جس میں یہ بتایا جا سکے کہ جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی یا نہیں. تو ہوئی ہے ویسے ملاقات فزیکلی تو ہوئی ہے سر. اچھا پھر یہ ہوا کہ آپ نے ان لوگوں سے بات کی جن کی ٹائلیں تھیں، ہاں بالکل، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں. تو ہم ان دونوں کی بات مانتے ہیں، کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن جنرل صاحب لیکن نیک نیتی سے لیکن اس میں رشوت نہیں تھی، نہیں جنرل صاحب جس مقصد کے لیے کہا گیا تھا اس کے لیے کام کیا. جس نے کہا پھر جنرل صاحب، اور یہ جنرل صاحب نے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. تو جنرل صاحب کو پریشانی نہیں تھی. انہوں نے کہا جی آپ نے خط لکھا ہے، بہت اچھا کیا، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے. عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے یا خط لکھنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے. صحیح، اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. صحیح ہے. اچھا ایک ذرا سیاست سے ہٹ کے تھوڑا سا نیم سیاسی سوال. جی جی. ڈاکٹر رفیق اختر صاحب، پروفیسر رفیق اختر صاحب، وہ کبھی عمران خان کے بڑے قریب ہوا کرتے تھے. عمران خان کے جی ہاں بالکل. ہاں تو آج کل یہ بڑے کچھ ٹیڑھے سے ناراض ہیں، تھوڑے سے روحانی شخصیت ہے. ہاں بہت اچھی روحانی. عمران خان بھی روحانی شخصیت ہیں سر. اصل میں ان کو ملانے والے ہمارے کالم نویس دوست جو ہیں ہارون رشید صاحب، وہ پروفیسر صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں سر. اچھا. اور انہوں نے عمران خان کو ملایا. اور پروفیسر صاحب نیورولوجی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی بتاتے ہیں افراد کے لیے جو ہو جاتی ہیں. انہیں عمران خان پہ بہت مان تھا. عمران خان سے شاید غلطی ہوئی اور اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پروفیسر صاحب نے ایک سیٹ کے لیے کہا ایم پی اے یا ایم این اے کی کہ اس کو دے دیا جائے. عمران نے وہ سیٹ نہیں دی جی، غلط فہمی کی بنا پہ کیا. پروفیسر صاحب ناراض ہو گئے اور شاید میرا خیال ابھی بھی غصے میں ہوں. اور پھر ہارون رشید صاحب بھی کے ساتھ بھی دوری ہوگی عمران خان کی. اچھا. لیکن عمران خان ایک ایسا شخص ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس آ جائے جو اس کو بہت ملنے والا ہو تو اسے مایوس نہیں کرتا. ہارون رشید صاحب سے بھی ان کے تعلقات بہتر ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہارون رشید صاحب عمران خان کی صفائی پروفیسر رفیق اختر صاحب نے پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا جنرل باجوہ صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شہر جائیں گے؟ نہیں سر. کس منہ سے؟ عوامی اجتماعات میں جائیں گے. کس منہ سے جائیں گے اور کس حیثیت سے جائیں گے؟ اسی منہ سے جس منہ سے انہوں نے 6 سال نکال لیے. سر دیکھیے بات ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دو موئی. تو جنرل صاحب کا کردار دو موئی کا تھا. اچھا. ایمانداری بات یہ. اور نہیں انہیں جانا بھی نہیں چاہیے سر. ان کی جان کو خطرہ ہے، میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں. اور لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ اور جو کچھ انہوں نے پاکستانی افواج کے نام پہ جو کچھ کیا سر، وہ قابل ستائش نہیں ہے. وہ باعث شرمندگی ہے. اور جنرل صاحب میں اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے. جیسے امریکہ میں لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں. چلیں اتنا ہی کہتے ہیں کہ میں غلط سمجھا. آخری تقریر میں بھی وہ غلط نہیں سمجھے، سب کو سمجھاتے رہے کہ میں ٹھیک ہوں. تو ایسے تو نہیں، نہ چلتا نہ بات بنتی ہے. عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے. یہ بھی کہا گیا کہ 26 تاریخ کو جب وہ پنڈی میں جائیں گے اپنے لانگ مارچ میں، تو اس دن ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا خدا نہ خواستہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا. کیا اب بھی ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور کیسے خطرہ ہے، کب تک خطرہ ہے؟ سر دیکھیں ان کی یہ 2-3 سوال ہو گئے. دیکھیں زندگی کو خطرہ ہے اور کس سے خطرہ ہے. ایک شخص ہو تو ہم آپ کو بتائیں سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سیاسی ایسے لوگ ہیں من چلے جو کسی کہنے پہ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ارد گرد کے ایسے ممالک ہیں جو کسی کی وجہ سے عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ عمران کے پاس ایک ہی مفاد ہے پاکستان. اور وہ لوگ پاکستان کو برداشت نہیں کرتے. عمران خان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کووڈ کے اندر ماسک رکھ کے اپنے آپ کو 2 سال بچا سکتے ہیں تو عمران خان کو بھی جتنا زندگی بھی اس کی ہے اسے اچھے طریقے سے گزارنے چاہیے اور اپنا پورا خیال رکھنا چاہیے سر. جی ٹھیک. اس وجہ سے بہت شکریہ. تو خان صاحب کے ساتھ ہماری عموماً بات چیت ہوتی رہتی، ملاقات ہوتی رہتی ہے. آئندہ پھر خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پھر آپ کے سامنے انکشافات سے بھری ہوئی گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.